حروف مقطعات ہے یہ دراصل مخالفین کو چیلنج ہے کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو اپنے علم کے بارے میں تمہیں بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو کم از کم یہ جو ایک ٹکڑا ہے نا آیت ہے چھوٹی سی، اس کا تم مطلب اور مقصد بتا کے دکھا دے۔ اس صورت میں جو اہم مضامین ہیں مختصراً صورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور وحدانیت کے دلائل، پھر آسمان، زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، نہر، غلے اور مختلف رنگ، ذائقے، خوشبو والے جو ہے نا پھلوں کو پیدا کرنے کا اس میں تفصیل سے تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور وہی نفع بھی دیتا ہے، وہی نقصان بھی دیتا ہے۔ قیامت کے دن میں بعث و جزا کو ثابت کیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے جواب دہی جو ہے نا اللہ کے وجود کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کا ان کا تصور نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو انسان کی حفاظت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور اصولی بات جو یہاں ارشاد فرمائی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے آپ اپنی حالت بدلنے کا، جیسے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھئی جب تک خود قوم اپنے بارے میں غور و فکر اور اپنی تبدیلی کے لیے محنت مشقت نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ویسے کسی قوم کی تقدیر کو بدلنا نہیں ہے۔ پھر آگے باطل اور اہل باطل کی مثال دی ہے سیلابی جاگ کے ساتھ، جیسے سیلاب کے اوپر جاگ ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بظاہر ایسے تو لگتا ہے پانی کے اوپر چھائی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہلکا سا ایک تنکا بھی لگا دو نا یا جو نا ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی آئے تو یہ جو نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے عرصے میں وہ سوکھ کر زائل بھی ہو جاتی ہے۔ اور حق اور اہل حق کو اللہ تبارک و تعالی نے سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو زمین پر ٹھہرا بھی رہتا ہے، پھر آگ میں اگر تپا دیا جائے، گرم کیا جائے اور جلا دیا جائے پھر بھی اس سے جو ہے نا دھات نکلتی ہے، چیز نکلتی ہے، وہ بالکل خالص جو ہے نا ہو کر نکلتی ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ آخر میں اہل تقوی کے لیے 8 صفات ذکر کیے ہیں کہ متقین کون ہے۔ نمبر 1 وہ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے نا حساب کا خوف جو ہے نا رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی رضا پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب بھلائی اور اچائی کے ساتھ دیتے ہیں، برائی کے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر خود اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اپنے نبی کی نبوت اور اس کی رسالت کی بشارت جو ہے نا خود شہادت دی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اہل کتاب کی نبوت کے گواہ ہے جو تعصب سے پاک ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہے، 7 رکوع ہے۔ اس صورت کی آیات بھی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کا بھی جو ابتدائی مضمون ہے وہ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین ہے چیدہ نمبر 1 تینوں جو بنیادی عقائد ہے ان کا تذکرہ ہے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت۔ نمبر 2 کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے اعراض کا، انکار کا، عداوت کا، مخالفت کا رویہ رکھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہے۔
اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور ان کے بعد جھٹلانے والوں کی آپس میں ہوئی ہے۔ چنانچہ جب انبیاء علیہم السلام بلاتے تھے تو یہ مکذبین انبیاء کے دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کرتے تھے۔ پہلا شبہ جس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ، کہ پتہ نہیں رب کا وجود ہے بھی یا نہیں، یا یہ ویسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی شبے کے جواب میں انبیاء نے فرمایا اے اللہ کے بندو کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا مشرکین کا خیال یہ تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوئی ہو، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے پاس وحی آئی ہے اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انہیں یقین نہیں تھا، اس بات کا شک تھا، تو اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ پھر آگے قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون دہرایا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو شکر نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے وہ نعمت بھی چھین لیتے ہیں۔ پھر شکر کی حقیقت کیا ہے کہ انسان نعمت کرنے والے کے فضل کا اقرار کر لے، کبھی زبان سے کرتا ہے، کبھی دل سے کرتا ہے، کبھی اپنے عمل سے کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑے شاکر کی پھر آگے ان کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری جتنی بھی امتحانات تھے اس میں کامیابی حاصل کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہے، اور وہ دعائیں یہاں وہ ذکر کی گئی ہے۔ پہلی دعا جو سب سے پہلی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ اور اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے انہوں نے دعا کی، ان دعاؤں میں انہوں نے امن مانگا، رزق مانگا، دلوں کے میلان کو بیت اللہ کی طرف کرنے کی دعا کی، اقامت صلاح اور مغفرت کی درخواست کی۔ آگے پھر حق اور ایمان کو کلمے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کو شجر طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں یہ بڑی مضبوط ہوتی ہے اور آسمانوں کی طرف یہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف جو کلمہ خبیثہ ہے مشرکین کے جو دعوے ہیں اس کی مثال شجر خبیثہ کی طرف کہ زمین کی طرف اطراف میں جڑیں بھی مضبوط نہیں ہوتی اور نیچے زمین پہ ہی پھیل جاتا ہے، ہلکی سے ہوا کے جھونکے سے وہ جڑ سے اکیڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آخر میں جہنمیوں کے ہولناک مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الحجر، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات ہے، 6 اس میں رکوع ہے۔ وادی حجر کے رہنے والے قوم سمود کا اس میں تذکرہ ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس صورت کی جو صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی ساری صورت یہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں بھی قرآن کریم کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی۔ اس میں بھی وہی 3 بنیادی مضامین ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا تصور۔ قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور اسلام لے آتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس صورت میں بھی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی یہ دلائل آسمانوں میں، زمینوں میں، دن رات، سورج، پہاڑ، میدان، سمندروں، نہروں اور درختوں میں پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ کہیں فرمایا ہم ہی نے تو آسمان ہی کو برج بنایا اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا۔ 2 آیتوں کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو بھی ہم نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی ہے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہے اور پھر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہے۔ جو نر حیوان مادہ کے لیے وہ کے لیے سر انجام دیتا ہے
ان ہواؤں میں نر اور مادے کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں. جیسے ہر چیز میں نر اور مادہ ہے، اسی طرح ہواؤں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کا ایلیمنٹ رکھا جو ایک درخت سے دوسرے درخت میں منتقل ہوتا ہے. پھر اس سارے جو ہے نا تکوینی دلائل کو ذکر کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور جو ہے نا اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں جو ہے نا جو 2-3 آیات ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ فرشتے ان کے پاس خوشخبری سنا کر جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات ہی میں اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائے، کیونکہ آپ کی بستی جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری اس کی بیوی جو دروازے کے آڑ میں سن رہی تھی جو ہے نا یہ سارا واقعہ ذکر کیا. آگے پھر وادی حجر جو حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی نشانی تھی اونٹنی، جب اس کے کونچے کاٹ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا جو نہ کیا. آگے سورہ نحل ہے. سورہ نحل مکی صورت ہے، اس میں بھی 128 آیات ہے، 16 اس میں رکوع ہے. نحل یہ شہد کی مکی کو کہتے ہیں، چونکہ سورت میں شہد کی مکی کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام نحل ہے. نحل یہ جو شہد کی مکی ہے، عام جو مکیہ ہے اس کی طرح کی ایک مکی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کے ایسے حیرت انگیز کام ہے کہ جس کو دیکھ کر بندے کی عقل جو ہے نا حیران رہ جاتی ہے. انسانی عقل اس کو جو ہے نا سمجھنے سے قاصر ہے. چنانچہ خواہ اس کے چھتے بنانے کا عمل ہو، یہ بڑے سے بڑا انجینئر بھی نہیں بنا سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے جو ہے نا اس میں بالکل 1 سوتر برابر کا فرق بھی نہیں ہوتا. آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے، یہ انسان بھی اتنا جو ہے نا منظم نہیں ہے جتنا وہ ہے. کسی کے ذمے جو ہے نا وہ میٹرنٹی ہوم یعنی بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری، کوئی جو ہے نا فوجیوں والا کام یعنی وہاں جو ہے نا پیرا دینے والا کام، کوئی جا کے جو ہے نا شہد اٹھانے کا کام، یہ سارے کام یہ منظم طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور ان کا سب ہر عمل بڑا عجیب ہے. ان کے بنائے ہوئے چھتے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، یعنی ایک چھتے میں 20 سے 30 ہزار خانے ہیں، اور یہ خانے سارے مسدس ہوتے ہیں، یعنی 6 اس کے کونے ہوتے ہیں. اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام الگ ہوتا ہے، بچے پیدا کرنے کے لیے میٹرنٹی ہوم الگ ہوتا ہے، گند اور گندگی ڈالنے کے لیے جگہ اور ہوتی ہے، فضلے کے لیے سٹور الگ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. پھر ہزاروں جو ہے نا مکیوں پر ایک ملکہ حکمرانی والا کام کرتی ہے، اور اس کے جو ہے نا حکم سے ذرہ بھی کوئی جو ہے نا سرکوبی کر لے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ 1000 قتل کر کے بھی جو ہے نا یہاں گھومے پھرے نہیں. وہاں اگر کوئی گندگی پہ بیٹھ کے بھی آئے نا اور وہاں جو ہے نا پیرا دینے والوں نے بتا دیا کہ یہ گندگی پہ بیٹھ کے جو ہے نا آئی ہے یہ مکی، تو اس کا سر قلم کیا جاتا ہے. یہ جنا اور وہ مکی جہاں جاتی ہے وہ پہلے آگے ہوتی ہے، اور یہ باقی ساری مکیاں اس کے حکم کے ساتھ چلتی ہے. یہ جنا اور پھر اسی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے میٹھا بہترین شہد جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ نکال کے دیتا ہے. یہ ہے رب کی جو ہے نا صناعی اور جو ہے نا اللہ کی وحدانیت پر سب سے بڑی دلیل. اس میں اس سورۃ نحل کو سورہ نعم بھی کہتے ہیں. نعم کہتے ہیں جو ہے نا چوپایوں کو، چونکہ اس میں ابتدا میں جو ہے نا چوپایوں کا تذکرہ ہے. اس میں جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے چوپائے جو ہے نا مسخر کیے ہیں. کسی کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کو تم جو ہے نا سواری باربرداری کے لیے استعمال کرتے ہو، اور جو ہے نا یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری نعمتیں جو ہے نا کر کے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو اگر تم جو ہے نا شمار کرنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے. اب یہ ساری نعمتیں یہ کھا کے دیکھو اندر کا، اگر بندہ اپنے اندر کا نظام دیکھ لینا تو اس نظام میں کیسے جو ہے نا جب منہ میں بندہ کھانا لے کے جاتا ہے تو لعاب ادھر سے
چیکنگ ہوتی ہے، پھر چیکنگ سے لعاب اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پھر یہ معدے میں جاتا ہے، پھر معدے میں وہاں کی مشینری اس کی کٹائی ہے، پھر جو اس کے اچھے جو ہے نا مواد ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہے وہ خون کے لیے چلی جاتی ہے، جو گندگیاں ہوتی ہے وہ نیچے، یہ اندر ساری مشینری، کوئی اندر کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، لیکن یہ ساری مشینری چل رہی ہوتی ہے۔ جس دن یہ مشینری رک جائے، بندہ کہتا ہے بندہ کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، مر گیا۔ یہ اللہ کے حکم سے یہ مشینری چلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا یہ مشینری بند ہوتی ہے۔ اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا دودھ کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو نا کیسے جو ہے نا دودھ اللہ تبارک و تعالی ایک طرف خون ہوتا ہے، دوسری طرف گوبر ہوتا ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے بالکل صاف ستھرا، نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ اس میں گوبر کی بدبو ہوتی ہے، آپ کو نکال کے جو ہے نا دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے نا نعمتیں ہیں۔ آخر میں پھر جو ہے نا وہ دو مومن اور کافر کی جو مثال دی ہے وہ جو ہے نا دو غلاموں کی سی دی ہے کہ بھائی کافر کی مثال اس غلام کی سی ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، کسی جو ہے نا فائدے کا نہیں ہے، اور سارا دن پڑا رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے واپس آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھگڑا یہ اپنے مالک کے لیے لے کے آتا ہے، گویا کہ اپنے مالک پر بوجھ ہوتا ہے۔ یہ کافر ہے۔ دوسری طرف ایمان والا ہے کہ جس میں ہر قسم کی کوالٹیاں ہیں اور اپنے آقا کا فائدہ ہی فائدہ جو ہے نا سوچتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ یہ مثال جو ہے نا کس کی ہے؟ ایمان والے کی سی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔